آج سے ہم دعائے ندبہ کا ترجمہ اور تھوڑی سی وضاحت شروع کر رہے ہیں، اور یہ اس کا پہلا پروگرام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وعباد اللہ الصالحین۔ اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ واحبائہ۔ اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں دعائے ندبہ لے کر میں حاضر ہوں۔ یہ وہ دعا ہے جو ہمارے معاشرے میں الحمدللہ اکثر جگہوں پر پڑھی جاتی ہے، اور اکثر مومنین مومنات اس دعا کو پڑھتے ہیں، تو وہ دعا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس کا ترجمہ اور مختصر اپنی بساط کے مطابق توضیح آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ دعائے ندبہ ایک قسم کا رابطہ ہے، ہفتہ وار رابطہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ اور اپنے رب کے ساتھ وقت کے امام کے حوالے سے۔ خود ندبہ گریہ وزاری اور آہ و بکا سے ہے کہ انسان جب کسی درد میں مبتلا ہوتا ہے، کسی فراق میں مبتلا ہوتا ہے، جدائی کا غم جب اسے ملتا ہے، تو پھر جب وہ آہ و بکا کرتا ہے، نالہ و فریاد کرتا ہے، تو اس کو ندبہ کہتے ہیں۔ تو دعائے ندبہ یعنی یہ فراق یوسف زہرا میں جو آہ و بکا اور نالہ و فریاد کیا جائے، اس کو دعائے ندبہ کہتے ہیں۔ اور بڑی عجیب مناسبت ہے کہ آپ دیکھیے، جو سال کے خوشی کے ایام ہیں، عید فطر ہے، عید قربان ہے، جمعہ کا دن اس کو بھی عید کہا گیا، اور حج الفقراء کہا گیا، تو یہ خوشی کے ایام ہیں۔ تو ان خوشی کے ایام میں مستحب ہے کہ انسان صبح کے وقت، یعنی اپنی عید فطر کے آغاز کرنے کے وقت، اس خوشی کو آغاز کرنے کے وقت دعائے ندبہ پڑھے۔ عید قربان کے دن کو شروع کرنا چاہتا ہے تو اس کے شروع میں دعائے ندبہ پڑھے۔ جمعہ کا دن، عید کا دن، خوشی کا دن، اس کو شروع کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے دعائے ندبہ پڑھے، یعنی اپنے مولا کے فراق میں آہ و بکا کرے، نالہ و فریاد کرے، اور پھر اس کے بعد اپنے دن کا آغاز کرے، اپنے خوشی کے دن کا آغاز۔ تو یہ ایک قسم کا پیغام ہے کہ جب تک تمہارے وقت کے امام کا ظہور نہیں ہو جاتا، اپنی خوشیوں میں بھی امام کی جدائی کے غم کو یاد رکھنا ہے۔ تو بہرحال دعائے ندبہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے ہمارے پاس، ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ بھی رابطہ قائم کرتے ہیں، اور اپنے خدا کی بارگاہ میں بھی اپنے امام کی غیبت، جدائی اور فراق کا نالہ و فریاد اور آہ و بکا کرتے ہیں۔ تو یہ چونکہ ہمارے معاشرے میں الحمدللہ ایک رائج دعا ہے، اور ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ تو چونکہ وہ پردہ غیبت میں ہے، تو رابطے کے مختلف ذریعے بتائے گئے ہیں، اور منتظران کی مختلف ذمہ داریاں جو بتائی گئی ہیں، ان میں سے ایک اپنے وقت کے امام کے لیے دعا کرنا، اور خصوصاً دعائے ندبہ کی تلاوت ہے۔ تو دعائے ندبہ بہت ہی خوبصورت اور بہترین دعا اور مناجات ہے، اپنے رب کے ساتھ بھی اور اپنے وقت کے امام کے ساتھ بھی۔ بہت کم ایسی آپ کو دعائیں ملیں گی جس میں آپ بیک وقت خدا اور امام دونوں سے رابطے میں ہوتے ہیں۔ انہی دعاؤں میں سے یہ ایک دعا ہے، دعائے ندبہ، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ عید فطر، عید قربان، عید غدیر اور جمعے کے دن، یہ 4 خوشی کے اہم ایام ہیں سال میں، تو ان 4 دنوں میں اپنے وقت کے امام کو دعائے ندبہ کے ذریعے سے یاد کریں۔ اور تمام دعاؤں کی طرح جو آداب دعا میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اس دعا کا آغاز بھی خداوند تعالی کی حمد و
ثنا کے ساتھ ہوتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ وہی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ رب یعنی جو کسی چیز کا مالک بھی ہو اور پھر اس کی نشو و نما میں اور پرورش میں کردار بھی ادا کر رہا ہو، اسے اس چیز کا رب کہا جاتا ہے۔ تو خدا متعال عالمین کا رب ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے، یعنی تمام کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کا پرورش کرنے والا، ان سب کا مالک بھی ہے اور ان سب کی ترقی کا ضامن بھی ہے۔ اب اس میں سے اگر ہم انسان ہی کو لیں تو انسان کو دو قسم کی ترقیوں کی ضرورت ہے، ایک جسمانی نشو و نما اور پرورش اور ترقی کی ضرورت ہے، ایک روحانی نشو و نما پرورش اور ترقی کی ضرورت ہے۔ تو خدا تعالی نے ان دونوں کا بندوبست کیا ہے، اور وقت کا امام جو ہوتا ہے وہ حجت خدا، وہ واسطہ فیض ہوتا ہے خالق اور مخلوق کے درمیان۔ بیمنہ رزق الورا، یعنی جس کے طفیل، جس کے ذریعے سے، جس کے واسطے سے، جس کی برکت سے رزق الورا، مخلوقات کو رزق عطا کیا جاتا ہے۔ تو جسمانی رزق بھی، مادی رزق بھی اور روحانی رزق بھی، کہ رزق پرورش کے لیے، نشو و نما کے لیے بنیادی ترین ضرورت ہے انسان کی۔ تو یہ امام وقت کے ذریعے سے انسان کو اور مخلوقات کو حاصل ہوتا ہے۔ تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، یعنی اس نے جو کچھ بھی خلق کیا ہے وہ قابل تعریف ہے اور ہم اس کی حمد و ثنا بجا لاتے ہیں۔ اور پھر خدا کی تعریف کے بعد خدا کی پاک اور پاکیزہ مخلوق، خدا کی بہترین مخلوق، خدا متعال کی پسندیدہ ترین مخلوق وہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ اس لیے آگے ہم پڑھتے ہیں وصلی اللہ علی سیدنا محمد نبیہ و آلہ وسلم تسلیما، کہ خدا کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو اللہ تعالیٰ کا ہمارے آقا و سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ جو اللہ کے نبی ہیں، اور ان کی پاکیزہ آل پر ہمارا سلام اور درود ہو۔ تو یہ بھی روایات میں بھی جیسے کہ آیا ہے کہ انسان جو بھی دعا مانگتا ہے وہ دعا حجاب میں ہوتی ہے، پردے میں ہوتی ہے۔ اگر اس دعا سے پہلے درود شریف پڑھا جائے، صلوات پڑھی جائے اور آخر میں بھی، تو پھر وہ پردہ ہٹ جاتا ہے اور وہ پھر دعا خالق کائنات تک پہنچ جاتی ہے۔ یا ایک اور روایت میں ہے کہ خداوند متعال محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اپنے نبی پر بھیجے ہوئے درود کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ تو جب آپ کوئی بھی حاجت ہے، آپ کی کوئی بھی دعا ہے، اگر اس حاجت سے پہلے بھی درود پڑھیں، اس کے بعد بھی درود پڑھیں اور ان دو صلواتوں کے درمیان میں اپنی حاجت مانگیں، تو خدا کے کرم سے بعید ہے کہ وہ شروع والی دعا یعنی درود بھی قبول کر لے، اور آخر والی دعا یعنی آخر میں جو درود پڑھیں وہ بھی قبول کر لے، اور بیچ میں جو آپ نے دعا مانگی ہو اس کو وہ رد کر دے۔ یہ خدا کے کرم سے بعید ہے، یعنی ایک راستہ ہمیں بتایا گیا اپنی دعائیں مقبول کروانے کا اور خدا کی بارگاہ میں قبول کروانے کا، کہ دعا سے پہلے محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود اور صلوات پڑھو۔ تو یہاں پہ بھی ہم اس دعا کے آغاز میں خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا بجا لاتے ہیں، اس کے بعد ہم محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، اور پھر یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ چونکہ ایک حجت خدا کے بارے میں خدا سے مناجات کرنی ہے، تو یہاں سے پھر خدا تعالیٰ کی جو حجج ہیں، حجتیں ہیں، ان کے ذکر کا آغاز ہوتا ہے، کہ پہلے کلی طور پر ان تمام حجتوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہم لک الحمد علی ما جرا بہ قضاؤک فی اولیائک، اے میرے اللہ تیرے لیے تعریف ہے، تمام تعریفیں ہیں اس پر علی ما جرا بہ قضاؤک فی اولیائک، جو کچھ تو نے اپنے اولیاء کے لیے مقدر فرمایا ہے، یعنی تو نے اس کائنات میں سب سے زیادہ جو انعام و اکرام کیا ہے، سب سے زیادہ بہترین نعمتوں کے ساتھ جن ہستیوں کو نوازا ہے، وہ تیرے اولیاء ہیں، وہی یعنی حجج خدا، انبیاء علیہ السلام، ائمہ طاہرین علیہ السلام۔
کہ یہ کون لوگ ہیں اولیاء؟ الذین استخلصتہم لنفسک ودینک، سبحان اللہ، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ تیرے اولیاء، تیرے انبیاء، تیرے ائمہ بھیجے ہوئے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو تو نے خالص کیا ہے، جن کو تو نے خالص کیا ہے لنفسک، اپنے نفس کے لیے، اپنے لیے، یعنی جن کو صرف اور صرف تو نے اپنی ذات کے لیے ان کو خالص کیا، و دین کا، اور اپنے دین کے لیے، یعنی ان کو ہر قسم کے ملاوٹ سے پاک، خالص، 100% خالص تو نے ان کو اپنے لیے انتخاب کیا۔ اذ اخترت لهم جزیل ما عندك من النعیم المقیم الذی لا زوال له ولا اضمحلال، کیونکہ جب تو نے انہیں اپنے نفس کے، اپنے لیے اور اپنے دین کے لیے انتخاب کیا اور مقدر کیا، تو تو نے اختیار کیا ان کے لیے جزیل ما عندک، تیرے نزدیک، تیرے پاس جو سب سے قیمتی اور سب سے بہترین من النعیم، نعمتوں میں سے جو نعمتیں تھیں ان کا تو نے ان کے لیے اختیار کیا، المقیم، جو پکی ہے، مقیم یعنی ہمیشہ سے قائم و دائم فراوان نعمتیں جو ہیں تیرے پاس، ان میں سے تو نے بہترین نعمتوں کا انتخاب کیا کہ الذی لا زوال لہ ولا اضمحلال، کہ جن مقیم نعمتوں سے مراد وہ نعمت ہیں جس نعمت کو زوال نہیں آتا، زائل نہیں ہوتی ہے، ولا اضمحلال، اور نابود بھی نہیں ہوتی ہے، گم بھی نہیں ہوتی ہے، یعنی ایک دائمی نعمت ہوتی ہے۔ مثلا فرض کریں ہمیں جوانی کی نعمت سے خدا نوازتا ہے، تو یہ جوانی کی نعمت بھی ایک وقت آتا ہے زائل ہو جاتی ہے، تو اسی طرح جتنی بھی نعمتیں ہیں دنیاوی اور مادی، یہ دنیا چونکہ خود بھی قابل زوال ہے، زوال پذیر ہے، تو اس کی نعمتیں بھی زوال پذیر ہیں، لیکن خدا و تعالی نے جو اپنے خاص اور خالص اولیاء کے لیے جن نعمتوں کا انتخاب کیا، وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ لا زوال لہ ولا اضمحلال، کہ وہ نہ زائل ہوتی ہیں نہ نابود ہوتی ہیں، وہ دائمی ہیں، قائم ہیں، پابرجا ہیں، ثابت، کیا کہتے ہیں، مقیم ہیں، یعنی استقامت ہوتی ہیں، جیسے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ البتہ تو نے اپنے اولیاء کو جو خالص کیا، اپنے اولیاء کو جو ایسی نعیم مقیم عطا فرمائیں، تو اس کو بھی یہ کسی بغیر حساب کتاب کے نہیں تھا۔ بعد ان شرطت لهم شرطت علیہم الزہد فی درجات هذه الدنیا الدنیا، یہ نعمتیں تو نے اس وقت انہیں عطا کیں کہ اس سے پہلے تو نے ان کے ساتھ شرط کی تھی کہ وہ دنیا کے اس دنیا دنیا، دنیا یعنی بے قیمت، اس بے قیمت دنیا کے جو درجات ہیں، اس بے قیمت دنیا کی جو شان و شوکت ہے، اس شان و شوکت کی نسبت وہ زہد اختیار کریں گے۔ زہد یعنی دل نہیں لگائیں گے، دنیا اور دنیا کے اندر پائی جانے والی نعمتوں، عزتوں، شرافتوں، دولتوں، حکومتوں، جو بھی دنیا کے ساتھ منسلک نعمتیں ہیں، اس کے ساتھ دل بستگی نہیں ہوگی ان کی۔ یہ ان کے ساتھ شرط کی تھی کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، وَزُخْرُفِهَا وَزِبْرِجِهَا، دنیا کی جو زینتیں ہیں، دنیا کے جو زیورات ہیں، دنیا کی جو قیمتی اشیاء ہیں، ان سب کے ساتھ خود ہی کہہ بھی کی دیا کہ بے قیمت ہیں، لیکن جو دنیا والے جس کو قیمتی سمجھتے ہیں، دنیا والے جس کو زینت اور خوبصورتی کے لیے سبب سمجھتے ہیں، ان چیزوں کے ساتھ یہ دل نہیں لگائیں گے۔ یہ نہیں کہ ان نعمتوں سے استفادہ نہیں کریں گے، ان نعمتوں کو استعمال نہیں کریں گے، استعمال بھی کریں گے، استفادہ بھی کریں گے، اگر ان نعمتوں کے حصول کے لیے انہیں محنت کرنی پڑی تو محنت بھی کریں گے، لیکن دل نہیں لگائیں گے۔ فَشَرَطُوا لَكَ ذَلِكَ، اور ان اولیاء نے بھی، چونکہ ان کے پاس تیری معرفت تھی، انہیں پتہ تھا کہ اس کے ساتھ ہم ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے بھی اس شرط کو قبول کیا۔ وَعَلِمْتَ مِنْهُمُ الْوَفَاءَ بِهِ، اور پھر تو نے دیکھا، تیرے لیے ثابت ہوا کہ انہوں نے اپنی اس شرط کے ساتھ وفا کی۔ واقعاً انبیاء علیہ السلام نے کس طرح سے اس شرط کے ساتھ وفا کی، تاریخ انبیاء آدمی پڑھتا ہے تو روز روشن کی طرح اشکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تاریخ ائمہ علیہ السلام اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ اس میں اظہر من الشمس ہے کہ انہوں نے واقعاً کس طرح سے دنیا کے ساتھ اپنی لا تعلقی، قلبی لا تعلقی کا عملاً اظہار کیا۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کے پاس مختلف جو آزمائشیں آئیں،
ان آزمائشوں کے بعد خدا تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا، اور ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ بکریوں کا مثلا ان کا ریوڑ تھا، اور کافی اس کے طرح مال اموال مویشی۔ تو ظاہراً یہ معراج السعادہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے مرحوم نراقی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں میں یہ گفتگو چلی کہ اب ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خدا کی نسبت شاید وہ مقام اور وہ منزلت اور وہ عظمت شاید نہ رہی ہو جب اب اتنا مال و دولت انہیں مل گیا ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، جاؤ اور جا کے دیکھو میں نے جس کو خلیل بنایا ہے اس کو ایسے ہی نہیں بنایا، میرا آزمایا ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیابان میں جنگل میں جہاں کہیں وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو چرا رہے تھے، یہ فرشتہ انسانی روپ میں گیا اور اس نے یہ ذکر پڑھا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ ذکر پڑھا بلند آواز سے۔ اس کی آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں جب پہنچی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی خود بے خود ہو گئے، یعنی اپنے کنٹرول میں نہ رہے اور اس آواز کی طرف چلے۔ وہ مسلسل اس ذکر کو پڑھے جا رہا تھا اور یہ اس ذکر کے پیچھے پہنچے اس مقام پر، دیکھا کہ ایک بلند ٹیلا ہے، اس کے اوپر ایک شخص ہے جو یہ ذکر پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ پہنچے تو وہ رک گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا 1/7 یعنی 1/3 حصہ میں تمہیں دیتا ہوں اگر ایک بار یہ ذکر دوبارہ پڑھو۔ تو اس نے پھر پڑھا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا یعنی وہ وجد میں آئے کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو کچھ ہے پیچھے اس میں سے آدھا مال میں تمہیں دیتا ہوں، ایک دفعہ پھر پڑھو۔ اس نے پھر پڑھا، پھر کہا میرے پاس جو کچھ ہے سب کچھ میں تمہیں دیتا ہوں، ایک دفعہ پھر پڑھو۔ اس نے پھر پڑھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے آپ کو بھی تمہاری غلامی میں دیتا ہوں، ایک دفعہ پھر اس کو پڑھو۔ تب اس فرشتے نے کہا کہ اس انسان نے کہ میں انسان نہیں فرشتہ ہوں، مجھے آپ کی مال اموال کی ضرورت نہیں، میں تو یہ دیکھنے آیا تھا کہ اتنا مال ملنے کے بعد آیا خدا کی محبت آپ کے دل میں کہیں کم تو نہیں ہو گئی، اور دنیا کی محبت اور دنیا کے ساتھ دل تو نہیں آپ کا لگ گیا، لیکن واقعاً ثابت ہو گیا کہ آپ کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ان چیزوں کے ساتھ آپ کی دلی وابستگی نہیں ہے۔ تو وَعَلِمْتَ مِنْهُمُ الْوَفَاءَ بِكَ، کہ خدایا تو نے تیرے لیے ثابت ہو گیا کہ انہوں نے اس شرط کو پورا کیا، عملی جامہ پہنایا۔ فَقَبَلْتَهُمْ، پس تو نے بھی ان کی اس شخصیت کو، ان کی شخصیات کو قبول کر لیا، یعنی ایک قسم کا سلیکٹ کر لیا۔ وَقَرَّبْتَهُمْ، انہیں اپنے قریب کر لیا۔ وَقَدَّمْتَ لَهُمُ الذِّكْرَ الْعَلِيَّ وَالثَّنَاءَ الْجَلِيَّ، اور ان کو تو نے بلند ذکر والا بنا دیا اور ان کو کھلی آشکار اور روشن ثنا والا بنا دیا، یعنی اب دنیا میں نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، دنیا میں نام ہے۔ آگے پھر دوبارہ ذکر آئے گا کہ خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانیاں ہیں۔ تو اسی طرح جتنے بھی انبیاء تھے ان کو تو نے ان کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا۔ تو دنیا کی بات ہے، مگر نہ عالم آخرت میں اور عالم بالا میں ان کا کیا مقام ہے وہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وَأَهْبَطْتَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، تو نے ان کے اوپر بھیجے نازل کیے اپنے فرشتے۔ وَكَرَّمْتَهُمْ بِوَحْيِكَ، اور انہیں اپنے وحی کے ذریعے سے، اپنی وحی ان پر بھیجنے کے ذریعے سے انہیں کرامت عطا کی، انہیں عظمت عطا کی۔ ظاہری بات ہے جس کے پاس خدا کی طرف سے نمائندہ آتا ہو، خدا کے ساتھ جس کا رابطہ ہو، خدا جسے پیغام بھیجتا ہو، خدا جس سے گفتگو کرتا ہو، تو اس سے بڑھ کر اس کے لیے اور کیا عظمت ہو سکتی ہے۔ تو اپنی وحی کے ذریعے سے تو نے انہیں باکرامت بنایا، ان کا اکرام کیا۔ وَرَفَعْتَهُمْ بِعِلْمِكَ، اور اپنا علم تو نے انہیں عطا کیا، علم خدا و تعالی تو نے اپنا علم ان کو عطا کیا۔ وَجَعَلْتَهُمُ الذَّرِيَّةَ إِلَيْكَ، اور تو نے ان کو ذریعہ بنایا اپنی طرف۔ وَالْوَسِيلَةَ إِلَىٰ رِضْوَانِكَ، اور تیری رضا کے کا وہ وسیلہ بنے، یعنی جس نے خدا کو حاصل کرنا ہے، خدا تک پہنچنے کا ذریعہ تیرے یہ اولیاء ہیں، اور جو خدا کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے تو خدا کی رضا حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ بھی یہی اولیاء خدا ہیں کہ ان کے ذریعے سے انسان خدا کی رضا اور خدا کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ وَبَعْضٌ أَسْكَنْتَهُ جَنَّتَكَ، اب ان کی تفصیل آ رہی ہے کہ ان انبیاء میں سے ایک، ان اولیاء میں سے
ایک ولی کو تو نے خلق کرنے کے بعد جنت میں انہیں سکونت عطا کی، جنت میں انہیں رہائش عطا کی، الا ان اخرجتہ منہا، یہاں تک کہ تیرے چونکہ جو مصلحت تھی، جو خدا و تعالی کا ہدف تھا وہ یہی تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجنا ہے، تو وہ جب وہ وقت پورا ہو گیا تو نے پھر ان کو ان اخرجتہ منہا، اس جنت سے نکال کر زمین پہ بھیج دیا۔ وبعض حملتہ فی فلکک ونجیتہ ومن آمن معہ من الہلکۃ برحمتک، اور انہی انبیاء میں سے، انہی اولیاء میں سے ایک ولی کو تو نے اپنی کشتی پر سوار کیا، ونجیتہ، اور انہیں نجات دی، ومن آمن معہ، اور جو اس کے ساتھ ایمان لایا تھا ان سب کو بھی من الہلکۃ، ہلاک ہونے سے، ڈوبنے سے تو نے بچایا، برحمتک، اپنی رحمت کے طفیل۔ حضرت نوح کا ذکر ہے یہاں پر۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، وبعض اتخذتہ لنفسک خلیلا، اور انہی اولیاء میں سے ایک ایسا بھی تھا جس کو تو نے اپنا خلیل اور دوست کے طور پر انتخاب کیا، وسألک لسان صدق فی الآخرین فأجبتہ، اور اس خلیل نے، اس دوست نے تجھ سے سوال کیا سچی زبان کے ساتھ اپنے بعد آنے والوں کے لیے، ومن ذریتی، جب خدا نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ خدایا یہ جو تو مجھے عظمت عطا کر رہا ہے یہ میری آل میں سے بھی، تو خدا نے وہ بھی وعدہ قبول کیا، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ سألک لسان صدق فی الآخرین فأجبتہ، تو نے ان کے اس سوال کو قبول کر لیا اور اس سوال کو، اس دعا کو مستجاب کر لیا۔ وجعلت ذلک علیہ، اور تو نے اپنے اس خلیل کو بڑے نام والا قرار دیا، ان کی ذکر کو، ان کے نام کو بلند کر دیا۔ خود قربانی کرنا، شیطان کو کنکر مارنا، طواف کرنا، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنا، یہ ساری چیزیں، یا خود صفا مروہ کا درمیان سعی کرنا، حضرت حاجرہ زوجہ ابراہیم علیہ السلام ہے، تو اس کے ذریعے سے حج تقریباً زیادہ تر وہ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، یعنی اس حج کے ذریعے سے خدا تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشہور و معروف کر دیا، قیامت تک کے لیے ان کو زندہ کر دیا۔ اور اس کے بعد وبعض کلمتہ من شجرۃ تکلیما، اور انہی اولیاء میں سے ایک ولی ایسا بھی تھا جس کے ساتھ تو نے گفتگو فرمائی درخت کے ذریعے سے، وجعلت لہ من اخیہ ردءا ووزیرا، اور ان کے اپنے بھائی کے ذریعے سے ان کے لیے مددگار اور ان کا وزیر بنایا، چونکہ خود حضرت موسیٰ نے بھی سوال کیا تھا، دعا مانگی تھی اور اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، تو اس لیے کہا کہ ان کے بھائی کو ان کا وزیر اور ان کا مددگار بنایا۔ وبعض اولدتہ من غیر اب، اور پھر ایک ولی تیرا ایسا بھی تھا جس کو تو نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ وآتیتہ البینات، اور اس کو بہت ساری نشانیاں عطا کیں، روشن نشانیاں عطا فرمائیں۔ وأیدتہ بروح القدس، اور اس کی تائید کی، نصرت کی روح قدس کے ذریعے سے۔ وَكُلٌّ شَرَعْتَ لَهُ شَرِيعَةً، اور یہ جتنے بھی تھے ان سب کے لیے ایک شریعت مقرر کی، ہر ایک کی اپنی ایک شریعت تھی۔ وَنَهَجْتَ لَهُ مِنْهَاجًا، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک روشن اور واضح راستہ قرار دیا۔ وَتَخَيَّرْتَ لَهُ أَوْصِيَاءَ، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے پھر بہت سارے اس کے وصی بنائے، یعنی ایک کے بعد ایک وصی بنائے، اختیار کیے۔ مستحفظا بعد مستحفظ، کہ یہ ایک کے بعد ایک آتے تھے اور اس دین کی، اس شریعت کی، اس نبی اور اس ولی کی تعلیمات کی وہ حفاظت کرتے تھے۔ من مدت الی مدہ، اپنی اپنی مقررہ مدت، کوئی 10 سال کے لیے، کوئی 20 سال کے لیے، اس طرح سے اپنی اپنی مدت میں وہ آتے رہے اور کرتے رہے۔ کس لیے سارے کام کیے؟ اقامتا لدینک، تیرے دین کو قائم کرنے کے لیے، وحجتا علی عبادک، اور دوسری غرض اور اس کا مقصد یہ تھا کہ تیرے بندوں پر حجت تمام ہو جائے، سب تک تیرا پیغام پہنچ جائے، یعنی ایک تو دین کو قائم کرنا اور دوسرا لوگوں پر حجت کا تمام کرنا۔ وَلِئَلَّا يَزُولَ الْحَقُّ عَن مَّقَرِّهِ وَيَغْلِبَ الْبَاطِلُ عَلَىٰ أَهْلِهِ، اور تیسری غرض اس سے یہ تھی، یہ مستحفظاً بعد مستحفظ اور انبیاء کو بھیجنا، پھر ان کے اوصیاء کو بھیجنا، کہ حق اپنے اس مقام سے
اس کو ہٹایا نہ جائے، وَيَغْلِبَ الْبَاطِلُ عَلَىٰ أَهْلِهِ، اور اہل حق پر باطل غالب نہ آ جائے، یعنی باطل کے غلبے سے بچانے کے لیے اور حق کو اس کے مقام پر قائم و دائم رکھنے کے لیے یہ کام کیا۔ اور پانچویں اور آخری چیز غرض جو اس سے تھی وہ یہ تھی کہ وَلِأَلَّا يَقُولَ أَحَدٌ لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا مُنذِرًا وَأَقَمْتَ لَنَا عَلَمًا هَادِيًا، اور کل کوئی یہ نہ کہے کہ یا اللہ تو نے اگر ہماری طرف کوئی نبی بھیجا ہوتا، رسول بھیجا ہوتا جو ہمیں انذار کرتا، ڈراتا، ہمیں بتاتا، وَأَقَمْتَ لَنَا عَلَمًا هَادِيًا، جو ہدایت کا پرچم بلند کرتا، تو ہم بھی مثلاً فَنَتَّبِعَ آیَاتِکَ مِن قَبْلِ أَن نَّضِلَّ وَنَخْزَىٰ، ہم آج ذلیل و رسوا نہ ہوتے اور ہم تیری ان نشانیوں کی اتباع کرتے۔ تو اس لیے اللہ نے بھیج دیے، نبی بھی بھیج دیے، ان کے وصی بھی بھیج دیے، تاکہ کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ تک تیرا پیغام نہیں پہنچا تھا۔ إِلَىٰ أَنْ انتہیت بالامر إِلَىٰ حبیبک ونجیبک، جہاں تک کہ یہ انبیاء کا سلسلہ اور ان کے اوصیاء کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ یہ امر آ کر منتہی ہوا، اختتام پذیر ہوا، إِلَىٰ حبیبک ونجیبک، تیرے حبیب کی طرف اور تیرے نجیب کی طرف، جس کو تو نے منتخب کیا تھا۔ وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ انشاءاللہ خدا کل آپ کی خدمت میں اس کے بعد آگے جو ہے وہ اسی دعا کو ہم لے کر چلیں گے۔ تو یہاں تک اللہ کی حمد و ثنا بجا لائے ہم، محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود اور سلام بھیجا، اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کا اجمالی طور پر ذکر تھا کہ اور اس کے اہداف اور مقاصد یہاں بتائے گئے کہ 5 اہداف تھے انبیاء اور ان کے اوصیاء کو بھیجنے کے۔ تو انشاءاللہ آنے والے درس میں پھر ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو دعائے ندبہ میں خدا کے ساتھ مناجات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ خدا و تعالی سے دعا ہے مجھے، آپ تمام محترم ناظرین کو، سب کو اپنے وقت کے امام کے ساتھ مرتبط اور منسلک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ۔ مولا جائے منتظر آج سارا جہاں ہے۔